بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب یہ ہمارا لیسن نمبر 23 ہے، اور اب اس لیسن سے ہم جو ہے وہ آنورڈ اب قرآن کی جو صورتیں ہیں ان کا ٹرانسلیشن دیکھیں گے اور ٹرانسلیشن سیکھیں گے۔ ہم سٹارٹ کریں گے چھوٹی صورتوں سے 30ویں پارے کی، اور پھر آہستہ آہستہ بڑی صورتوں کی طرف جائیں گے، 30واں پارہ مکمل کریں گے، پھر 29، پھر 28، اس طرح سے کرتے کرتے آخری کے 5 پارے یا 6 پارے کمپلیٹ کریں گے، کیونکہ اس میں چھوٹی صورتیں، جب اس قسم کی جو چھوٹی صورتیں نسبتاً چھوٹی صورتیں جو ہے وہ ساری کمپلیٹ ہو جائیں گی، تو پھر ہم جو زیادہ صورتیں زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں یا ان کو ہم دیکھیں گے۔ سورہ یاسین ہو گئی، سورہ رحمان ہو گئی۔ سورہ رحمان تو شاید آپ کے جو آخری کے جو ہمارے پارے 27 میں آ جاتی ہے اسی میں کور ہو جائے گی، لیکن جو دوسری اور صورتیں ہیں جو زیادہ پاپولر ہیں وہ پھر ہم دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم شروع سے یعنی کہ الف لام میم سے اسٹارٹ کریں گے۔ تو آج کا ہمارا پہلی جو صورت ہے وہ ہے سورہ اخلاص۔ پہلے میں اس کی تھوڑی سی تلاوت کر دیتا ہوں، اس کے بعد جو چونکہ چھوٹی صورت ہے تو اس کی ہم تلاوت کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کا تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھیں گے، شان نزول وغیرہ، اور پھر اس کے بعد اس کے ترجمے پہ آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلے ہم اس کا جو اب ہم پہلے اس کی تھوڑی سی شان نزول اور تھوڑی سی چیزیں شروع کی وغیرہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ مولانا مودودی کی تفہیم القرآن ہے، اس سے ہم نے اس کا انٹروڈکشن لیا ہے۔ تو اب یہاں پہ سب سے پہلے تو اس کے نام کو دیکھتے ہیں۔ الاخلاص اس صورت کا محض نام نہیں بلکہ اس کے مضمون کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اس میں خالص توحید بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی دوسری صورتوں میں تو بالعموم کسی ایسے لفظ کو ان کا نام قرار دیا گیا ہے جو ان میں وارد ہوا ہے، لیکن اس صورت میں لفظ اخلاص کہیں نہیں آیا۔ اس کو یہ نام اس کے معنی کے لحاظ سے دیا گیا ہے۔ جو شخص بھی اس کو سمجھ کر اس کی تعلیم پر ایمان لے آئے گا وہ شرک سے خلاصی پائے گا۔ اس کے زمانے نزول کے متعلق اختلاف ہے، اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف ان روایات کی بنا پر ہے جو اس کے سبب نزول کے بارے میں منقول ہوئی ہیں۔ ذیل میں ہم ان کو سلسلہ وار درج کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیں، اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ ابو العالیہ نے حضرت ابی بن کعب کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، اور یہ جو روایت ہے یہ مسند احمد، ابن ابی حاتم، ابن جریر، ترمذی، بخاری فی التاریخ وغیرہ میں آئی ہے۔ ترمذی نے اسی مضمون کی ایک روایت ابو العالیہ سے نقل کی ہے جس میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا حوالہ نہیں اور اسے صحیح تر کہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک اعرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے صورت نازل فرمائی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس میں کعب بن اشرف اور حی بن اخطب وغیرہ شامل تھے، اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں کہ آپ کا وہ رب کیسا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اسی طرح سے ایک اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ خیبر کے کچھ یہودی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم، اللہ نے ملائکہ کو نور حجاب سے، آدم کو مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے، ابلیس کو آگ کے شعلے سے، آسمان کو دھوئیں سے اور زمین کو پانی کے جھاگ سے بنایا۔ اب ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا اے محمد ان سے کہیے وہ اللہ احد، یعنی کہ پھر باقی پوری صورت ہے۔ عامر بن الطفیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد آپ کس چیز کی طرف ہمیں بلاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف۔ عامر نے کہا اچھا تو اس کی کیفیت مجھے بتائیے، وہ سونے سے بنا ہوا ہے یا چاندی سے یا لوہے سے؟ اور اس پہ یہ صورت نازل ہوئی۔ ضحاک اور قتادہ اور مقاتل کا بیان ہے کہ یہودیوں کے کچھ علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی کیفیت ہمیں بتائیے، شاید کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ اللہ نے اپنی صفت تورات میں نازل کی ہے، آپ بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے، کس جنس سے ہے، سونے سے بنا ہے یا تانبے سے یا پیتل سے یا لوہے سے یا چاندی سے، اور کیا وہ کھاتا اور پیتا ہے، اور کس سے اس نے دنیا میں وراثت پائی ہے، اور اس کے بعد اس کا وارث کون ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد 7 پادریوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمیں بتائیے آپ کا رب کیسا ہے، کس چیز سے بنا ہے؟ میرا رب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کسی چیز سے نہیں بنا، وہ تمام اشیاء سے جدا ہے۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معبود کی ماہیت اور کیفیت دریافت کی تھی جس کی بندگی و عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، اور ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جواب میں یہی صورت سنائی تھی۔ سب سے پہلے یہ سوال مکہ میں قریش کے مشرکین نے آپ سے کیا، اور اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ میں کبھی یہودیوں نے، کبھی عیسائیوں نے اور کبھی عرب کے دوسرے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی نوعیت کے سوالات کیے، اور ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ جواب میں یہی صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سنا دیں۔ ان روایت میں سے ہر ایک میں یہ کہا گیا کہ اس موقع پہ یہ صورت نازل ہوئی تھی، اس سے کسی کو یہ خیال نہ ہونا چاہیے کہ یہ سب روایتیں باہم متضاد ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی مسئلے کے بارے میں اگر پہلے سے کوئی آیت یا صورت نازل شدہ موجود ہوتی تھی تو بعد میں جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی مسئلہ پیش کیا جاتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ جاتی تھی کہ اس کا جواب فلاں آیت یا فلاں صورت میں ہے، اس کے جواب میں وہ آیت یا صورت لوگوں کو پڑھ کر سنا دی جائے۔ احادیث کے راوی اس چیز کو یوں بیان کرتے ہیں کہ جب فلاں معاملہ پیش آیا یا فلاں سوال کیا گیا تو یہ آیت یا صورت نازل ہوئی۔ اس کو تکرار نزول سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ایک آیت یا صورت کا کئی مرتبہ نازل ہونا۔ بس صحیح بات یہ کہ یہ صورت دراصل مکی ہے، بلکہ اس کے مضمون پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مکہ کے بھی ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بیان میں قرآن کی مفصل آیات ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اللہ کو سن کر لوگ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ رب ہے کیسا جس کی بندگی و عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ اس کے بالکل ابتدائی دور کی نازل شدہ صورت ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ مکہ میں جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا امیہ بن خلف ان کو دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ایک بڑا سا پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیتا تھا تو وہ احد احد پکارتے تھے۔ یہ لفظ احد اسی صورت سے ماخوذ تھا۔ شان نزول کے بارے میں جو روایت اوپر درج کی گئی ہیں ان پر ایک نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کر اٹھے تھے اس وقت دنیا کے مذہبی تصورات کیا تھے۔ بت پرست مشرکین خداؤں کو پوج رہے تھے جو لکڑی، پتھر، سونے، چاندی وغیرہ مختلف چیزوں کے بنے ہوئے تھے، شکل و صورت اور جسم رکھتے تھے۔ دیویوں اور دیوتاؤں کی باقاعدہ نسل چلتی تھی، کوئی دیوی بے شوہر نہ تھی اور نہ کوئی دیوتا بے زوجہ تھا۔ ان کو کھانے پینے کی ضرورت بھی لاحق ہوتی تھی، ان کے پرستار ان کے لیے اس کا انتظام کرتے تھے۔ مشرکین کی ایک بڑی تعداد اس بات کی قائل تھی کہ خدا انسانی شکل میں ظہور کرتا ہے اور کچھ لوگ اس کے اوتار ہوتے ہیں۔ عیسائی اگرچہ ایک خدا کو ماننے کے مدعی تھے مگر ان کا خدا بھی کم از کم ایک بیٹا تو رکھتا ہی تھا، اور باپ بیٹے کے ساتھ خدائی میں روح القدس کو بھی حصہ دار ہونے کا شرف حاصل تھا، حتیٰ کہ خدا کی ماں بھی ہوتی تھی اور اس کی ساس بھی۔
یہودی بھی ایک خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، مگر ان کا خدا بھی مادیت اور جسمانیت اور دوسری انسانی صفات سے خالی نہ تھا۔ وہ ٹہلتا تھا، انسان شکل میں نمودار ہوتا تھا، اپنے کسی بندے سے کشتی بھی لڑ لیتا تھا، اور ایک عدد بیٹے یعنی عزیر کا باپ بھی تھا۔ ان مذہبی گروہوں کے علاوہ مجوسی آتش پرست تھے اور سبائی ستارہ پرست۔ اس حالت میں جب اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے کی دعوت لوگوں کو دی گئی تو ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا ایک لازمی امر تھا کہ وہ رب ہے کس قسم کا جسے تمام ارباب اور معبودوں کو چھوڑ کر تنہا ایک ہی رب اور معبود تسلیم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے ان سوالات کا جواب چند الفاظ میں دے کر اللہ کی ہستی کا ایسا واضح تصور پیش کر دیا جو تمام مشرکانہ تصورات کا قلقمہ کر دیتا تھا، اور اس کی ذات کے ساتھ مخلوقات کی صفات میں سے کسی صفت کی آلودگی کو گنجائش نہیں رہنے دیتا۔ فضیلت اور اہمیت۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں اس صورت کی بڑی عظمت تھی، اور آپ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو اس کی اہمیت محسوس کراتے تھے تاکہ وہ کثرت سے اس کو پڑھیں اور عوام الناس میں اسے پھیلائیں، کیونکہ یہ اسلام کے اولین بنیادی عقیدے کو چار ایسے مختصر فکروں میں بیان کر دیتی ہے کہ جو فوراً انسان کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں اور آسانی سے زبانوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ احادیث میں کثرت سے یہ روایت بیان ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر یہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو بتایا کہ یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور یہ روایتیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی وغیرہ میں آ چکی ہیں۔ اس مضمون کی متعدد احادیث ابو سعید خدری رضی عن ابو ہریرہ رضی عن ابو ایوب انصاری رضی عن اور دوسرے اصحاب سے منقول ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مفسرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی بہت سی توجیحات بیان کی ہیں، مگر ہمارے نزدیک سیدھی اور صاف بات ہے کہ قرآن مجید جس دین کو پیش کرتا ہے اس کی بنیاد 3 عقیدے ہیں: ایک توحید، دوسری رسالت، تیسری آخرت، اور یہ سورہ چونکہ خالص توحید کو بیان کرتی ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت بخاری، مسلم اور بعض دوسری کتب حدیث میں نقل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کو ایک مہم پر سردار بنا کر بھیجا، اور اس پورے سفر کے دوران میں ان کا مستقل طریقہ یہ رہا کہ ہر نماز میں قل هو اللہ احد پر قرأت ختم کرتے تھے۔ واپسی پر ان کے ساتھیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے، اس لیے اس کا پڑھنا مجھے بہت محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو لوگوں سے فرمایا ان کو خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ انہیں محبوب رکھتا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا واقعہ بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک صاحب مسجد قباء میں نماز پڑھاتے تھے، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہر رکعت میں پہلے قل هو اللہ احد پڑھتے، پھر کوئی دوسری سورت تلاوت کرتے۔ لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا اور ان سے کہا کہ تم کیا کرتے ہو کہ قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد اسے کافی نہ سمجھ کے کوئی اور سورت بھی اس کے ساتھ ملا لیتے ہو؟ یہ ٹھیک نہیں ہے، یا تو صرف اسی کو پڑھو یا اسے چھوڑ کر کوئی اور سورت پڑھو۔ انہوں نے کہا میں ایسے نہیں چھوڑ سکتا، تم چاہو تو میں تمہیں نماز پڑھاؤں ورنہ امامت چھوڑ دوں۔ لوگوں نے ان کی جگہ کسی اور کو امام بنانا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ آخر کار معاملہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی جو کچھ چاہتے ہیں اسے قبول کرنے میں تم کو کیا امر مانے ہے؟ تمہیں ہر رکعت میں یہ سورت پڑھنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس صورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ اب سورہ اخلاص کی فضیلت سے متعلق کچھ اور روایتیں جو کہ تفسیر، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت۔ اس روایت کو امام مالک، امام ترمذی اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ جو آدمی اپنے بستر پر سونے کا ارادہ کرے تو وہ اپنے دائیں پہلو کے بل سوئے، پھر
100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے، جب قیامت کا روز ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے اپنی دائیں طرف جنت میں داخل ہو جا۔ اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور کہا یہ روایت حسن غریب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے دن میں 100 بار قل هو اللہ احد پڑھی اس کے 50 گناہ مٹا دی جاتے ہیں مگر قرض باقی رہتا ہے۔ اس امام ترمذی اور دارمی رحمۃ اللہ اجمعین نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں 50 دفعہ کا ذکر ہے کہ اس میں یہ ذکر نہیں کہ اس پر قرض ہو۔ ایک مرسل روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے قل هو اللہ احد پڑھی 11 دفعہ پڑھی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جاتا ہے، جس نے 20 دفعہ پڑھی اس کے لیے جنت میں 2 محل بنائے جاتے ہیں، جس نے 30 دفعہ پڑھی اس کے لیے جنت میں 3 محل بنائے جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہمارے تو پھر محل بہت زیادہ ہوں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا احسان اس سے بھی بہت وسیع ہے۔ اب اس صورت کی جو باقی تفصیلات ہیں وہ ہم اگلی لیسن میں پڑھیں گے۔